بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 جولائی 2018 کو جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ تحریک انصاف کو میں پسند نہیں کرتا تھا یا عمران خان کو میں پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ نون لیگ سے نفرت تھی اور شدید ترین کراہت تھی، اور اس نفرت کی وجہ 17 جون 2014 کا وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے جب انہوں نے 100 لوگوں کو گولیاں ماری تھیں اور 14 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک ظلم کی ایسی داستان رقم کی تھی جس کی پاکستان کے اندر مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ تو اس نفرت کے اندر میرے جیسے شاید لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا عمران خان صاحب کو، اور اینڈ پہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مقتول ہیں ان کو انصاف دلائیں گے، لیکن 3.5 سال گزر گئے۔ خان صاحب ایسا اقتدار میں آئے کہ انہوں نے 3.5 سال ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زبان سے ان مقتولین کے لیے ہمدردی کا ایک لفظ تک نہ نکالا، اور وہ جو پولیس افسران تھے جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو قتل کیا تھا، ان کو ناحق ان کا خون بہایا تھا، جو نون لیگ کا دور حکومت تھا اس کے اندر ان کی ترقیاں رک گئی تھیں، یا وہ زیادہ تر لوگ ان میں سے OSD شاید بنا دیے گئے اور باقیوں کی ترقیاں رک گئیں۔ تو جب تحریک انصاف کا دور آیا تو وہ جو SP ماڈل ٹاؤن تھا اس وقت طارق عزیز، وہ بھی DPO بن کے جناب وہاڑی میں جا کر لگ گیا، اور تمام پولیس افسران وہ مراد بھی انجوائے کرتے رہے اور وہ ترقی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس کو بھی انہوں نے انجوائے کیا۔ تو عمران خان صاحب آج کل جب سے ان کا یہ آزادی مارچ کے اوپر اسی پنجاب پولیس نے، یا یہی رانا ثناء اللہ جس کی شکل کراہت پر مبنی شکل ہے، اس نے جب ان کے اوپر یہ تشدد کیا تو اس دن سے عمران خان صاحب کو ہر دن ہر روز ثانیہ ماڈل ٹاؤن یاد آ رہا ہے۔ تو یہ سوائے اس کے مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ 3.5 سال جب آپ کے پاس حکومت رہی، آپ تب اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین سے اظہار ہمدردی کرتے، ان کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کرتے، تو ہم آپ کو مانتے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے 3.5 سال مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آپ کو پیغام پہنچائے گئے، آپ کے پارٹی کے لوگوں سے بار بار لوگ ملے کہ خدا کے لیے ان مقتولین کو انصاف دلائیں۔ آپ نے انصاف نہیں دلایا، پھر وہی نون لیگ اقتدار میں آئی، اور اقتدار کے آنے کے بعد جب آپ نے اکیلے نے مارچ کرنا چاہا، خان صاحب 2014 میں آپ کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے انقلابی کارکن تھے، وہاں آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا دھرنا نہیں تھا، آپ شام کو آتے ہوتے تھے۔ 24 گھنٹے جو دھرنا تھا وہ پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا تھا، وہ پاکستان عوامی تحریک کے جانثار کارکن تھے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے سربکف کارکن تھے جو 24 گھنٹے وہاں پر بیٹھے تھے، اور ان کا دھرنا تھا، اور آپ نے جناب اس کے اندر اپنی ایک جو ہے نا دکان چمکائی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے کنٹینر پہ شام کو آتے تھے، ہم سب نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوپہر کے وقت مجھے یہ بھی یاد ہے آپ دن میں 2 دفعہ خطاب کرتے ہوتے تھے خان صاحب، ایک آپ رات کو خطاب کرتے تھے تقریباً 8:30 بجے، اور ایک آپ خطاب کرتے تھے دن کے وقت جب آپ اٹھتے ہوتے تھے۔ یاد کریں وہ دن ڈی چوک پر، اور آپ جب خطاب کرتے تھے، چونکہ میڈیا مینج تھا، جو بھی معاملات تھے تو آپ کا وہ سامنے لوگ نہیں دکھائے جاتے تھے، کوئی سامنے کوئی ہوتا نہیں تھا، آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جناب تقریر ایسے کرتے تھے کہ سامنے پتہ نہیں لاکھوں لوگ ہیں، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے تھے وہاں پر، لوگ پاکستان عوامی تحریک کے تھے وہاں پر۔ لیکن جب آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ نے ان شہداء کو بلا دیا، ان زخمیوں کو بلا دیا، ان کو انصاف دلانے کی طرف آپ نے کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ آپ رات کہہ رہے تھے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ سٹے کے اوپر تھا، یہ تھا ٹھیک ہے سٹے پر تھا، آپ عدالتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے، یا آپ اس کی جو پروسیکیوشن کے اندر نہیں اپنا رول پلے کر سکتے تھے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو پولیس افسروں کی ترقیاں دی گئیں یہ تو آپ کر سکتے تھے، یہ تو آپ کا وزیر اعلیٰ یہاں پر جو پنجاب کے اندر تھا عثمان بزدار وہ سارا کر رہا تھا، آپ کا راجہ بشارت جو وزیر قانون تھا وہ سارا کچھ کر رہا تھا، یہ تو آپ کے ہاتھوں میں چیزیں تھیں۔ پھر آپ نے کیوں یہ مجرمانہ
فیل سر انجام دیا کہ وہ قاتل پولیس کے، وہ قاتل پنجاب پولیس کے جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن یہاں پہ برپا کیا تھا، ان سب کو آپ لوگوں نے ترقیاں دیں۔ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ تو اب جب آپ کے ساتھ بیتی ہے تو پھر جناب آپ کو یاد آ گیا سانحہ ماڈل ٹاؤن، تو ایسے یاد کرنے سے آپ نہ ہی یاد کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ جب ہوا ہے، اب آپ جا کے پشاور میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ ہم تو لاہور میں ہی بیٹھے تھے، ہمارا یہاں پہ محاصرہ تھا، 10 دن محاصرہ کر دیا گیا تھا۔ محاصرے کے اندر یہاں پر بیٹھ کے یہاں سے ان کے ظلم، جبر، تشدد کا سامنا کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے تھے۔ تو یہ ایک وقت کی بات ہے خان صاحب، وقت گزر جاتا ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اقتدار کی کرسی کبھی کسی کی نہیں رہی، لیکن یاد وہ رہتا ہے جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو۔ لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہرگز اچھا نہیں کیا تھا۔ آپ نے 3.5 سال جس طریقے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر، وہ خاموشی آپ کا اینڈ تک پیچھا کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو تو انصاف ملے گا۔ ہم نے جب دیکھا کہ یہاں پر سب طاقتور لوگ ہیں اور قانون ان کے سامنے بے بس ہے، ہمارا قانون ان کے سامنے بے بس ہے، تو وہ معاملہ عدالتوں میں تو ہے ہی ہے، وہ اللہ کی عدالت کے اندر بھی معاملہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں انصاف ضرور دے گا، اور ہم سرخرو ہوں گے، ہمارے شہداء سرخرو ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر۔